حدیث نمبر 413. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، پس بے شک شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا ہے. لا یتخیل بی، شیطان میرے خیال اور میرے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وقال، اور انہوں نے فرمایا اور انہیں یعنی سرکار نے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمائے ہیں وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور ایک مومن کا خواب، یہ بات ذرا غور سے سننے کے، یہ اور ایک مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. نبوت کے 46 پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے. پھر کہہ رہا ہوں جملہ، مومن کا خواب، مومن یعنی نیک اور اچھا کامل ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے، مومن کا خواب نبوت کے 46 پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. نبوت کے 46 حصے، نبوت کے 46 پارٹس، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی مختلف بتائے گئے ہیں، اس کے مختلف معنی بتائے گئے ہیں. ایک معنی تو یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کتنے سال نازل ہوئی؟ جی 40 ایئرز تو آپ کے بعثت سے پہلے کے ہے. جی 40 سال عمر مکمل ہونے کے بعد آپ پر وحی آنا شروع ہوئی، اور آپ کی عمر 63 ایئرز، یعنی ٹوٹل 23، 40 مائنس 63 مائنس 40 23 ایئرز آپ کے یہ وحی نازل ہونے کا زمانہ ہے. جی 13 سال مکے میں ہے اور 10 سال مدینے میں ہے. ٹھیک ہے، 23 کو اگر ہم انٹو 2 کر دیتے ہیں، 2 سے ضرب دے دیتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں 46، یعنی ہر سال کو 2 حصے میں بانٹنا پڑے گا. 23 ایئرز ہے، ہر سال کو 2 حصوں میں بانٹ دو، یعنی 6 مہینے. نبوت کے 46 حصے، نبوت کے 46 حصے، مطلب ایوری 6 month از اے 1 part آف نبوت، یہ مطلب ہو رہا اس کا. جی ہر 6 مہینے نبوت کا ایک حصہ ہو رہا، ہر 6 مہینے ایک حصہ، پھر 6 مہینے دوسرا حصہ، پھر 6 مہینے تیسرا حصہ، اس طرح سے 46 حصے ہو رہے ہیں. جی تو جب 46 حصے، نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بعض علماء نے اس طرح سے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو پہلی وحی آنے کے بعد جو 6 مہینے گزرے، ان 6 مہینوں میں زیادہ تر آپ کو وحی خواب کے ذریعے آتی تھی. جی تو خواب سے وحی آنا، خواب سے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا، یہ نبوت کا ایک حصہ ہے جو نبوت کا فرسٹ پارٹ ہے. یہ انہوں نے کہا کہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. دوسرے طریقے بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ آتے، دحیہ الکلبی کی صورت میں آتے، یا دوسرے فرشتے کے ذریعے آتے، یا سلسلۃ الجرس، جی زنجیر کے ہلنے اور جھنجھنانے کی جو آواز رہتی اس ذریعے سے وحی آتی. مختلف طریقوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتے رہی. یہ جو خواب سے آتی تھی یہ پہلے 6 مہینے میں زیادہ ہوتی تھی، یہ معنی بعض علماء نے کہا، پر یہ معنی مجھے زیادہ اپیل نہیں کیا. یہ بھی ایک معنی ہے، یہ معنی مجھے زیادہ اپیل نہیں کیا. اور دوسرا معنی اس کے اندر کیا ہے؟ دوسرا معنی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرماتا اور علم نازل فرماتا، وہ سارے علم اللہ تبارک و تعالی مکمل نازل فرما دیا. جو بھی طریقے ہوتے ہیں، جو بھی فرشتے کے ذریعے طریقے ہوتے ہیں اور جرس کے ذریعے اور جس طرح سے بھی ہوتے ہیں، سارے طریقوں سے نبوت کا علم آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو جو علم عطا کیے ہیں، جو علم سکھائے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، کبھی ڈانٹنے کے ذریعے، کبھی سینے سے لگا کر، کبھی سینے پر دست مبارک رکھ کر، کبھی دعا دے کر، مختلف طریقے ہیں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کو گائیڈ کرتے رہے اور ہدایت لوگ کو دیتے رہے، لوگ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے. ان تمام حصوں کو جو ہے وہ تمام حصے جو ہے وہ مکمل آ چکے ہیں.
قرآن کے روپ میں، حدیث شریف کے روپ میں، سرکار کی سنت کے روپ میں اور سیرت کے روپ میں، اور بزرگان دین کا جو پریکٹس ہے کنٹینیوسلی سرکار کو دیکھیں، ان کے بعد والے پریکٹس کریں، ان کے بعد والوں کو دیکھ کر ان کے بعد والے پریکٹس کیے، جو ہے پریکٹیکل بھی یہ علم نبوی منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ تو سارے علوم منتقل ہوتے آ رہے ہیں، یہ سارے علوم 45 ہے۔ ایک طریقہ ہے خواب کا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، اور آپ کو تو یہ بات پتا ہے کہ یہ امت ہو یا کوئی امت ہو، امتوں میں اگر ہدایت آتی ہے، اور خصوصاً امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں یہ جو ہدایت آتی ہے وہ سرکار کے واسطے سے ہی آتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مومن، آج کی تاریخ میں بھی اگر کوئی بندہ مومن جس کا ایمان مضبوط ہو، ایسا بندہ سوتا ہے اور خواب میں اس کو کوئی چیز گائیڈ کی جاتی ہے، اس کو کوئی اچھائی بتائی جاتی ہے، یا اس کو کوئی خطرے سے بچایا جاتا ہے، یا کوئی برائی اس کے سامنے کھول دی جاتی ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اس سے بچنا ہے آپ کو، جی یہاں پر آپ کو الرٹ رہنا ہے، یہاں پر آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں خواب کے ذریعے جو آج بھی اشارے ملتے ہیں یا احکام ملتے ہیں، یہ سارے کچھ فیضان نبوی کا ہی حصہ ہے۔ علوم نبوی جیسا قرآن سے، جیسا حدیث سے، جیسا سرکار کے کیا کہتے ہیں واعظ فرمانے سے، جیسا سرکار کے ڈانٹنے سے، جیسا سرکار کے سمجھانے سے، سرکار کے کر کے دکھانے سے، جیسا مختلف طریقوں سے سرکار نبوی علم بندوں کے درمیان پھیلا ہے، وہ ٹوٹل طریقے جو ہے وہ 46 ٹوٹل طریقے ہیں نبوت کا علم پہنچنے کے، اور ان میں کے 45 مکمل آ چکے ہیں۔ ایک حصہ ہے مکمل آ چکے ہیں اور کمپلیٹ ہو چکے ہیں، وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ لوگوں کے عمل کے اندر موجود ہے، وہ زمین پر موجود ہے۔ ایک طریقہ ایسا ہے جو ابھی کنٹینیو آ رہا ہے، سارے 45 آ گئے، مکمل ہو گئے، اور ایک طریقہ ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے، اور وہ فیض نبوی علم مصطفیٰ کا وہ جاری ہوتا رہے گا، اور وہ ذریعہ ہے خواب کا۔ خواب ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندوں کی ہدایت ہوتے رہے گی، بندوں کی ہدایت ہوتے رہے گی۔ چنانچہ ہم بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ساری کتب احادیث میں اور وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کا باضابطہ ایک چیپٹر ہوتا، مسلمان آ کے سرکار سے خواب سناتے، سرکار اس کی تعبیر دیتے، پھر بعد میں تابعین کے خوابیں اور تبع تابعین کے خوابیں اور بعد والوں کے خواب، یہ سارے خواب بیان ہوتے رہتے ہیں۔ کسی اہل علم میں یہ نہیں کرنی خواب کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، خواب کا کوئی اعتبار نہیں کہہ کر کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ کیوں رد نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہ مکمل اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، تو یہ رد اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے اندر فیضان نبوی آتا رہتا ہے۔ جی ہر خواب فیضان نبوی نہیں ہوتا، خوابوں میں اضغاث و احلام بھی ہوتے ہیں، شیطانوں کی مداخلتیں بھی ہوتے ہیں، دماغ اگر آدمی کا ڈسٹرب ہے تو ایک الٹ پلٹ خواب آتا ہے جو تھکا دیتا ہے اور بے معنی ہوتا ہے، کچھ لوگ کو خواب نظر نہیں آتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے اندر کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو واقعی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ مراد ہے کہ جو ہے نبوت کے 46 پارٹس ہے، اور اس میں کا ایک پارٹ مومن کا خواب ہے جس کو وہ دیکھتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث شریف ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم يبق من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت میں بشارت کی مبشرات کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے، ساری نبوت آ چکی ہے، اس میں صرف مبشرات باقی، لم يبق من النبوت الا المبشرات۔ قالوا وما المبشرات یا رسول اللہ، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ یہ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ پوچھے مبشرات کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا مبشرات مومن کا اچھا خواب، جی مومن کا ایک اچھا خواب جو بامعنی خواب ہوتا ہے، مومن کا ایک اچھا خواب، مومن اس کو دیکھتا ہے یا مومن کو وہ خواب دکھایا جاتا ہے، جی دیکھتا ہے یا دکھایا جاتا ہے؟ دیکھتا ہے، اگر اس کا باطن منور ہو جائے، ذکر والا ہو، شغل والا ہو، جی اللہ پر کامل یقین رکھنے والا ہو، مضبوط ایمان کا اور عمل اور شغل والا اور ذکر والا بندہ ہو، تو اس کے قلب میں جو ہے نور نبوت کا فیض ملتا ہے اور اس کو دکھتا ہے، اس کی دل کی آنکھ کھلنا شروع ہوتی ہے اور اس کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں خوابوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ او ترى له، یا اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اس کی کیفیت تو یہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، سرکار کا کرم ہوتا ہے کہ اس کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ معنی مراد ہوگا 46 نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے مومن کا خواب۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے متعلق یہاں پر بات مکمل ہوئی۔ اب بندوں کی ضرورت ہے، ہماری
لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھنے کی خواہش بھی رکھنا اور کوشش بھی کرنا. ہمارا صرف خواہش رکھتے ہیں وہ تو ہر مسلمان ہاں سرکار دکھے تو اچھا ہے، نہیں ایسا نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش اور تمنا بھی رکھنا اور اس کی کوشش بھی کرنا. اور اس کی کوشش کا بہترین طریقہ یہ ہوتا درود شریف کی کثرت کرنا. درود شریف کی کثرت کرنا اور اپنے دل و دماغ کو گندے اور بیکار چیزوں سے دل و دماغ کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا. جتنا دل و دماغ صاف رہیں گے، ستھرے رہیں گے اور اس میں بیکار چیزیں کم ہوتے جائیں گی، اتنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا. ٹھیک ہے.